تک کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ بعد از حمد و سلام لائق صد عزت و احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، شب معراج کا موضوع ہے اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کے اندر، معجزات کے اندر اضافہ کرتے ہوئے معراج کا جو معجزہ عطا فرمایا، اللہ رب الجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس رات کو زمین سے آسمان کی بلندیوں کے اوپر بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ پچھلے جمعے کو بھی معراج کا موضوع تھا۔ اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کی امت کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اس امت کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئی ہیں نا، سب سے بہترین امت خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے اندر بہترین امت ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ صرف ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں آخر میں بھیجا تو اس لیے سب کو بتایا، فرمایا کہ نہیں، بھیجا بھلے تم کو آخر میں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے تمہارا تذکرہ تورات میں بھی رکھا اور انجیل میں بھی رکھا۔ عزیزان محترم، ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ اتنی عظیم امت ہے، اس امت کو اللہ نے بہترین امت کا لقب عطا فرمایا، خیر کے لیے اس امت کو مختص فرمایا، تو کیا معمولی شان ہوگی اس امت کی؟ نہیں، بلکہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، مثالیں اس لیے اللہ نے اس امت کی تورات میں بھی رکھی، انجیل میں بھی رکھی، بیان مقام و مرتبہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو امت ہوگی، اس امت کا نام خیر تو بڑا ہی بڑا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر، پہلی کتابوں کے اندر، پہلے صحائف کے اندر اس امت کو حامدون اور ذاکرون کا بھی لقب ملا ہے۔ حامدون کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا ہے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے اس امت کے لیے پہلے سے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ ہم تو اس فی نفس ہی دور کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کتنا رب کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ صرف رب کی عبادت یہ نہیں کہ آپ مسجد کے اندر آئے، آپ نے نماز ادا کی، روزے رکھے، حج کیا، زکات کیا، صدقات و خیرات کیا، رب کی عبادت ہو رہی ہے، بلکہ ہر انسان ارادی طور پر، غیر ارادی طور پہ، چاہ کر بھی اور نہ چاہ کر بھی رب کا ذکر کرتا ہے۔ ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ وہ کیسے؟ تو بحیثیت مسلمان جب ہم اپنے گھر سے صبح نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ بچے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، واپس گھر کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، چھوٹا بڑے کو ملتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، دوست یار ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ آگے سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اب سلام کیا ہے؟
السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، رب کا نام ہے السلام۔ ہر انسان ارادی غیر ارادی طور پہ یہ کلمات منہ سے ادا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان بغیر سوچے سمجھے یہ کلمات منہ سے ادا کرتا ہے تو رب کی توحید اور رب کی توصیف اور ثنا بیان کر رہا ہے۔ آگے چلے، کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ادھر بھی اللہ کا ذکر آ گیا، اللہ کا نام آ گیا۔ کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ کوئی اس کے خیالوں سے بڑی چیز نظر آتی ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر۔ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روزمرہ زندگی کے اندر ایسے کلمات ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس چکے ہیں کہ ہم ارادی غیر ارادی طور پہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب الجلال نے اس کے ساتھ تو ایک وعدہ کر لیا ہے کہ تم کو دوزخ میں ساری زندگی ساری وقت رہنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ کلمے کی برکت ہی اتنی ہے، لیکن اس کو معمولی بھی انسان نہ سمجھ لے کہ ہم سے بات پرس نہیں ہوگی، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ رب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے مال کہاں پہ خرچ کیا، اولاد کی تربیت کیسے کی، تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کیسے رکھا۔ یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی صفت ہے الرحمن الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ کی صفت جبار اور قہار بھی ہے۔ آپ صرف رحمان اور رحیمی کے چکر میں پڑے رہیں اور کہیں گے جی چلو جی نماز بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، کوئی اور بھی اچھا کام نہیں کیا، اللہ بخش دے گا۔ اللہ تو تب بخشے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی منہ بھی ہو بخشوانے والا، کوئی کرتوت بھی آپ کے اچھے ہو، کوئی اعمال بھی آپ کے پاس اچھے ہوں کہ جن کے اوپر رب بھی کہے کہ شکر ہے کچھ کام تو اچھا کیا کہ جس کے اوپر تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ تو تھا عام زندگی کے اندر انسان کسی کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے، روزمرہ کی زندگی کے اندر جانے انجانے میں رب کی توحید اور توصیف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ آئیے معراج کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب سب سے خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا تو پہلا لفظ فرمایا سبحان الذی، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کتنی بڑی شان ہے جس کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں پہ آپ ذرا رکے، اللہ نے لفظ خاص فرمایا بعبدہ فرما کے اللہ رب ذوالجلال نے اس چیز کو ثابت کیا، اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ میں نے اپنے محبوب کو خواب کے اندر نہیں، روحانی طور کے اندر نہیں، بلکہ روح معال جسم کے ساتھ معراج کروائی۔ روح بھی موجود ہے، جسم بھی موجود ہے اور رب کی بارگاہ ہے۔ فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس بارگاہ کے اندر فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اتنی نزدیکی ہے، اتنی نزدیکی ہے کہ جیسے دو کمانیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں۔
فقال قاب قوسین او ادنیٰ، اتنی نزدیکی، اتنی مہربانی، اتنی عنایات، اتنا فضل و کرم کہ جس کے اوپر رب بھی کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اس چیز کو کسی شاعر نے اپنے الفاظ کے اندر بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ باغ عالم میں باتیں بہاری چلی، باغ عالم میں باتیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جافزا آج کی رات ہے۔ عزیزان محترم، ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام اور وحی لے کے جبریل امی آتے ہیں، فرشتوں کا سردار آتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی شان اور مقام کو بیان کرتے ہوئے رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب، ہم نے دنیا جہان تیرے لیے بنائے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے دنیا جہان کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ قیامت والے دن، قیامت والا دن ہوگا، مقام محمود کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، آپ اپنی امت کی سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس وقت جو بخشنے کا مزہ آئے گا وہ کسی اور مقام کے اوپر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے نبی اپنی والدہ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، جو کہ رشتے میں آپ کی خالہ بھی تھی، آرام فرما ہے۔ اللہ نے یہ معراج کروانا مقصود تھا، اور اگلی بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ معراج ہجرت کے 11ویں سال اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کروائی۔ 11ویں سال اللہ نے معراج اپنے محبوب کو کروائی، اور معراج کی رات مسلمانوں کے لیے تحفہ جو آیا ہے وہ نماز کا تھا، الصلاۃ معراج المومنین۔ فرمایا کہ میرے محبوب، آپ تو میری بارگاہ کے اندر آئے، ہر ایک کو تو یہ سعادت نہیں ملتی، ہر ایک کو یہ مقام اور فضیلت نہیں ملتی، لیکن تمہاری امت کے لیے ہم نے نماز کا ایسا تحفہ دیا ہے کہ جب وہ نماز کے اندر کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، قعدہ کریں گے، تو فرمایا کہ وہ جتنی باتیں کریں گے کہ گویا وہ معراج والی باتیں ہوں گی کہ جو آپ کے اور میرے درمیان میں ہوگی۔ لیکن آج ہم نے نماز کو، یہ تو موضوع ہی ایک الگ چلا جائے گا کہ نماز کا جو ہم نے حال کیا اللہ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، بارہا بتایا بھی کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے معراج کی شب جب محبوب کو اپنی بارگاہ کے اندر بلانا مقصود ہوا، تو صرف ایسا نہیں کہا کہ جاؤ جبریل جا کے میرے محبوب کو لے آؤ، فرمایا کہ نہیں جبریل، آج بڑی فضیلت اور عظمت والا وقت ہے، اور وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جس گھڑی کے اندر دنیا کے کسی انسان کو، کسی نبی کو یہ فضیلت اور مقام ہم نے نہیں دیا۔ آج ایسا کرو کہ خود بھی تیار ہو اور 70,000 فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جاؤ۔ ادھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر جب آئے
تو دیکھا اللہ کا محبوب بستر استراحت کے اوپر موجود ہے اور آرام فرما رہے ہیں۔ فرشتوں کا سردار تھا جبریل امین، کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا پیغمبر تیرا نبی سویا ہوا ہے، اب جگائیں کیسے؟ مقام اپنے نبی کا بتانا مقصود تھا، مرتبہ اپنے نبی کا بتانا مقصود تھا کہ آج کا 1400 سال بعد امتی آنے والا کہیں اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو پہچاننے میں کوئی تاخیر نہ کرے، کہ جہاں فرشتوں کا سردار قدم بوسی کر رہا ہے وہاں پہ پھر عام انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ صرف دیوانہ وار اپنے نبی کے ساتھ محبت کرے، صرف ایک ہی کام اس نے کرنا ہے۔ اللہ رب الجلال نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل تجھے پیدا کرنا ہی مقصود اس لیے تھا کہ معراج کی رات ہوگی، میرے محبوب کا گھر ہوگا، بستر استراحت ہوگا، وہاں پہ تمہیں میں نے بھیجنا ہے۔ اور یہ جو تیرے کافوری ہونٹ ہیں بنانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ تو جب میرے نبی کے میرے محبوب کے پاؤں کی قدم بوسی کرے گا، تیرے ہونٹوں کی کافوری ٹھنڈک جب میرے نبی کے سینہ اطہر کے اندر جائے گی تو اللہ کا محبوب آنکھیں کبھی کھولے گا۔ یہ سارے معاملات کروانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے محبوب کی شان کریموں کو بیان کرنا تھا، ورنہ اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ ہم نے تم کو کس شان کے ساتھ بھیجا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں اعزازات، انعامات کہ جو خاص وقتوں کے اوپر خاص لمحات کے اوپر دیے جاتے ہیں، یہی وہ خاص لمحہ تھا کہ کائنات کی کسی چیز نے اپنے رب کو دیکھا نہیں تھا، اللہ کے محبوب اپنے روح اور جسم کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر موجود تھے۔ اور پھر اس سے پیچھے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے اوپر رب کی معمولی سی تجلی کو جب دیکھا تو کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے دیکھنا ہے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہنے لگے کہ کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، ہم ایک نور بھی پورا نہیں، نور کی معمولی سی تجلی کو اس پہاڑ کے اوپر اگر گرائیں تو یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ کے اوپر ثابت قدم رہ گیا تو ہم آپ کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب کی تجلی پہاڑ کے اوپر پڑی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا نہیں رہا، ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے اس دنیا کے اندر گر گئے۔ اور پھر 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی اس دوران۔ ہوش کے اندر آیا تو نگاہ کا عالم کتنا تھا، نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ کئی سو میل کی مسافت ہے، اندھیری رات ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، اگر اس اندھیری رات کے اندر اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چھوٹی سی چیمٹی بھی رینگ رہی ہے تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جس نے رب کی معمولی سی تجلی کو دیکھ کے اتنی بصارت کا عالم تھا، اور پھر وہاں پہ ان نگاہوں کا کیا عالم ہوگا کہ جو اپنے رب کے سامنے جسم کے ساتھ موجود تھے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آپ تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے، میرے محبوب آپ کو اپنی زبان اقدس سے کوئی بات ہی نہیں نکالتے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آپ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ عزیزان محترم، اتنی سعادت، اتنی فضیلت، اتنا مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کا دیکھا تو کہنے لگے کہ یا اللہ یہ امت مجھے کیوں نہیں عطا کرتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ امت میں نے اپنے پیارے حبیب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آج آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی معمولی مقام ہے، فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب انسان کے پاس ایک ہوتا ہے مقام، مرتبہ ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے،
لیکن اگر وہ انسان اس مقام کو اس مرتبے کو نہ پہچانے تو اس میں اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ رب نے تو اس کو دیا ہے، اب بندہ اسٹار اسکیل کا افسر ہو اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں لگا ہوا ہو تو کتنی اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ سیٹ کے اوپر بھی ہو اور اس کو اپنی اتھارٹی کا ہی پتہ نہ ہو کہ میں جس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں میں وہاں پہ کیا کیا کام کر سکتا ہوں، اور چلو چھوڑو اس کو، آپ کے علاقے کا ایس ایچ او وہ اگر اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے معاملات کیسے کرنے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اگر اس سیٹ کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا تو اس کے اس اعزاز و اکرام کو کم تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو اس کا اپنا قصور ہے، یہی آج کے مسلمانوں کا قصور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو میں نے تو تم کو لوگوں میں بہترین امت پیدا کیا، 1,24,000 امتیں آئی، سب سے بہترین امت میں نے تم کو پیدا کیا۔ اب یہ امت اپنے مقام و مرتبے کو نہ سمجھے تو اس میں امت کے اعزاز و اکرام کے اندر کمی نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے اوپر اس سے بات برا ضرور ہوگی۔ معراج کی شب جب اللہ رب الجلال کے حبیب واپس پلٹے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میری بارگاہ کے اندر آپ آئے ہیں تو لے کے کیا آئے ہیں، تحفہ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو نماز کے اندر التحیات ہے یہ میرے محبوب نے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی، میری مالی، میری جانی، میری فعلی باتیں یا اللہ سب تیرے لیے ہیں۔ آگے سے اللہ نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب اے نبی تیرے اوپر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ وہاں پہ پھر اللہ نے اللہ کے محبوب نے اس گناہگار امت کے آواز کو جب دیکھا تھا نا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یا اللہ خالی سلامتی میرے اوپر، خالی میرے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ جو بھی تیری امت کا نیک فرد ہوگا فرمایا کہ وہ میری سلامتی کے اندر ہوگا، اس کے اوپر میرا سلام ہوگا۔ جو نماز پڑھتا ہے رب کی اس کے اوپر سلامتی ہے، جو حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ السلام علینا، ہم اس کے اوپر سلامتی اتارتے ہیں، ہم اس کے اوپر رحمتیں اتارتے ہیں، برکتیں نازل کرتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑے تحائف دیے ہوں گے تو کوئی ایک تحفہ تو مجھے بھی بتائیں۔ فرمایا کہ ایسا ہے کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا امت کے لیے، باقی تو سارے تحائف مل گئے لیکن خصوصاً جو تحفہ تھا نماز کا، فرمایا کہ وہ 50 نمازیں میری امت کے لیے اللہ نے فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھ سکتی؟ ایک تو جو وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا معراج کی رات کو وسیلہ نہ ہوتا تو آج سارے 50 نمازیں پڑھ رہے ہوتے۔ یہ وسیلہ انسانی زندگی کے اندر بڑا ضروری ہے، پھر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ وسیلہ جب ملا اللہ کے محبوب دوبارہ رب کی بارگاہ کے اندر گئے، فرمایا کہ یا اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تھوڑی کمی کر دے، 5 کم ہو گئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، ہر چکر کے اندر 5 نمازیں معاف کروائی۔ جب آخری دفعہ گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھ لیں تو کون پڑھتا ہے 5 نمازیں الا ماشاءاللہ، جس کے اوپر رب کی توفیق، عنایت اور خاص لطف و کرم ہے وہی رب کی بارگاہ کے اندر آ سکتا ہے۔ باقی تو اللہ ماشاءاللہ سب کو چھٹی ہے، کوئی جمعے کے نمازی ہے، کوئی عید کے نمازی ہے، اور کوئی صرف جنازے ہی پڑھ کے سمجھتے کہ ہم نے معاف کروا لیا اپنے آپ کو۔ 5 نمازیں جب رہ گئی تو اللہ کے محبوب کے دل کے اندر خیال آیا کہ میری امت اتنی نالائق ہے
کہ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، کاش کہ وہ 50 نمازیں پڑھتی اور پہلی امتوں کی طرح ان کو ثواب کے اندر اضافہ ہوتا۔ اب ادھر اللہ کے محبوب کے دل کے اندر بات آئی کہ کاش یہ 50 نمازیں پڑھتے تو ثواب ان کا بڑھ جاتا۔ اللہ نے فوراً اپنے محبوب کی طرف وہی جبریل امی کے ذریعے اتاری، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو پریشان نہ کریں، امت آپ کی 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ثواب اس کو 50 نمازوں کا دیں گے۔ اس امت کو صرف اپنے کمال کو، مقام کو، مرتبے کو پہچاننے کی ضرورت تھی۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر صبح صبح اٹھ کے ہمیں موبائل کو کھولنا اچھا لگ گیا ہے۔ جو نہوست کی ابتدا صبح سب سے پہلے ہم کرتے ہیں وہ اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل کے اندر کیا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو نہیں کبھی کھول کے دیکھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ یہ تو اللہ نے وہ عظیم تحفہ، اللہ نے وہ عظیم تحفہ اپنے نبی کے خاص امتیوں کے لیے اس دنیا کے اندر دے کے بھیجا کہ جو میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ صاف ستھرا ہو کے نماز روزے کی تیاری کرے اور میری بارگاہ کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے۔ سبحانک اللہم سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رب کی حمد و ثنا اور توصیف کو بیان نہ کرتی ہے۔ ادھر وہ رب کی حمد و ثنا اور توصیف بیان کرتا ہے تو اوپر سے جواب بھی آتے ہیں۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنے اس کے مقدر اور سعادت اس کی ہوگی کہ جو رب کو یاد کرے اور رب اس کو جواب بھی عنایت کرے۔ دنیا کا کوئی اسٹیٹس روتے والا اگر کسی کو فون کر کے خالی یہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، وہ تو پھر بھولے نہیں سماتا، وہ کہتا ہے میرا تو فلاں کے ساتھ بڑا واسطہ ہے، وزیر اعظم کے ساتھ ہے، اور کسی لینڈ لارڈ کے ساتھ ہے میرا۔ جس کو رب یہ کہے کہ السلام علینا وعلی عبادہ، اس کی کیا شان ہو، کیا مقام ہو، کیا مرتبہ ہوگا۔ لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا کہ یہودی صرف 64 لاکھ ہے، پوری دنیا کے اندر یہودی 64 لاکھ ہے، مسلمان 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، پھر بھی ذلیل و رسوا ہے، اس لیے کہ اس مقام و مرتبے کو وہ بھول چکے ہیں کہ جو رب نے ان کے لیے خاص عنایت کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اب ہم جب تک اپنے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانیں گے دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اور ملک پاکستان کی حالت تو آپ دیکھ لیں، ادھر تو رات کو بندہ سوئے تو صبح پتہ لگتا ہے آج پیٹرول بڑھ گیا، ادھر تو رات کو سوئے تو پتہ لگتا ہے آٹا ملک سے شارٹ ہو گیا ہے، ادھر تو رات کو سوئے تو صبح پتہ لگتا ہے ہر چیز مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے۔ خدا اپنے آپ کو بدلو، جب تک خود تم نہیں بدلو گے تو پھر تم نے کس کے ذریعے تم نے بدلنا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کے بیچارے پہلے وقتوں میں، کیونکہ مولویوں نے بھی بھتیرا بنایا ہوا تھا کہ بس جائیے جمعراتیں ہی کھاتے ہیں، وہ پہلے وقتوں میں کوئی مولوی صاحب تھے کسی علاقے میں تو حال بڑا بیچاروں کا خراب تھا، تو جو علاقے کا نمبردار تھا اس نے کہا یار مولوی صاحب کے حالات بڑے خراب ہے تو ایسا کرتا ہوں یہ مولوی صاحب یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے نا یہ آپ لے لیں، اس کے اوپر آپ فصل اگائیں اور اپنا خرچہ نظام چلائیں۔ مولوی صاحب نے فصل بیچ ہی بو دیے، اللہ نے بڑا خوبصورت اس کے اوپر فصل بھی اگا دی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے بڑا خوبصورت اس کا نظارہ کر رہے ہیں، ایک کھوتا کھیت کے اندر گھس گیا، وہ ادھر اس نے فصل کی تباہی نکالی، ادھر فصل کی تباہی نکالی۔ مولوی صاحب بیٹھ کے کبھی اعوذ باللہ پڑھے، کبھی بسم اللہ پڑھے، کبھی کوئی اور سورت پڑھے، کبھی آیت الکرسی پڑھ کے پھونکے، لیکن وہ گدھا فصل سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کرتے کرتے اس نے آدھی فصل تباہ کر دی۔ اتنے میں ایک اور کسان وہاں سے گزرا تھا کہ جس کا کام ہی کاشتکاری کا تھا، اس نے جب دیکھا اس نے کہا مولوی صاحب کیوں پریشان بیٹھے ہو، کھوتے نے ساری فصل تباہ کر دی ہے، وہ اس کو روکو
مولوی صاحب کہتے ہیں میں ادھا قرآن پڑھ چکا ہوں، ادھا کرسی پڑھ چکا ہوں، 4 کل پڑھ چکا ہوں، مگر یہ کوئی ایسا خبیث ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، یہ میری فصل سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ اس نے کہا حضور صبر کرو، ڈنڈا بڑا مضبوط سا تھا، پاؤں نے کھوتے کو جا کے ساتھ لگائی نا تو کھوتا دوڑ کے کھیت سے باہر نکل گیا۔ اور مولوی صاحب کو آگے اس نے ڈنڈا دیا، اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈنڈے سے سیدھی ہوتی ہیں، وہ آیت الکرسی اور کلمے پڑھنے سے نہیں سیدھی ہوتی۔ یہی حال آج ہمارے ملک کا ہے، ناکام حکمران ویلے اور عیاش حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ آیت الکرسی اور جمعے کے اجتماع کے اندر بیٹھ کے دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ڈنڈا لے کے جب آپ ان کے پیچھے پڑیں گے تو پھر ان کو ہو جائے گا کہ ہم نے ان کا حق ان کو ان کی دہلیز تک دیکھنا ہے۔ پاکستان زرعی ملک ہے، 70% رقبہ اس کا زرعی ہے، آٹا ہی اس ملک کے اندر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ جب زرعی ملک کے اندر آٹا نایاب ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے حکمران ہی چور ہیں، آپ کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے سدھار کو بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک قرآن کو سمجھو گے نہیں، مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں رکھو گے، آپ الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، آیت الکرسیاں پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، آپ کے گھروں سے نوستوں نے نہیں نکلنا، آپ کے محلے سے نوستوں نے نہیں نکلنا، آپ کے علاقے سے بے برکتی نے نہیں نکلنا، جب تک آپ خود کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔